احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الآیہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین، آج کے مختصر وقت میں ہمارا عنوان اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث کے اندر اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر فرما دی ہے اور ہر چیز کو اس کی خدمت پر لگا دیا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات، کہ ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور ہر ممکن اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرے، اور ہر اس قول و فعل سے بچے جس سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ گویا اپنے اللہ کو راضی رکھنا انسان کے لیے از حد ضروری ہے، ورنہ وہ خائب و خاسر اور نامراد رہے گا، یعنی ناکام ہو جائے گا انسان۔ گرامی قدر سامعین، انسان کے پاس تو کوئی ایسی صورت اور طریقہ نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی معلوم کر سکے کہ اللہ کن عقائد و اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے نبوت و رسالت کا نظام قائم فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر وحی نازل کر کے لوگوں کو اپنے احکامات سے آگاہ فرمایا۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ واضح ہو کہ سب انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا اصول میں، البتہ ان کی شریعتیں مختلف تھی۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نوع انسان کو ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک کامل شریعت اور کامل دین عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت عالم کے لیے ایک ابدی دستور کامل و مکمل صورت میں پیش فرما دیا۔ رضا الہی کے حصول کے جتنے طریقے ممکن ہو سکتے تھے ان سب کے اصول و قواعد بیان فرما دی۔ بالآخر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے ایک سوال کیا، حل بلغت، بتائیے ذرا، گواہی دیجئے، کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواباً کہا، لقد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا میسج اور اللہ کی امانت ہم تک پہنچائی، امت کی خیر خواہی فرما دی اور راہ حق سے ہمیں واقف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے ان تک تیرے احکامات پہنچا دیے، یعنی میری بعثت کا جو مقصد تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔
گرامی قدر سامعین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کی ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرما دی۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات تو اپنی جگہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دے دی۔ کھانے، پینے، سونے اور جاگنے، اٹھنے اور بیٹھنے، جوتا پہننے تک، تھوکنے تک کے آداب بیان فرما دیے، اور زندگی کا کوئی گوشہ تشنا تکمیل نہیں چھوڑا۔ زندگی کے جس گوشہ میں ہمیں رہنمائی و ہدایت کی ضرورت ہو، اس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے اندر موجود ہے۔ دولت مند کے لیے مکہ کے تاجر، غریب کے لیے شیب بنی ہاشم کے قیدی، بادشاہ کے لیے سلطان عرب و عجم، سپہ سالار کے لیے بدر و حنین کے سپہ سالار، استاد اور معلم کے لیے صفہ کے مدرس، فاتح کے لیے مکہ کے فاتح، یتیم کے لیے عبداللہ کے یتیم، قاضی و جج کے لیے مدینہ کے منصف شوہر کے لیے خدیجہ و عائشہ کے مقدس شوہر، صاحب اولاد کے لیے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے والد مکرم کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ معزز ذی قدر سامعین، زندگی میں ہزارہ واقعات و حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کبھی شادی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی سفر ہے تو کبھی حضر ہے، کبھی جنگ ہے تو کبھی امن ہے، کبھی پیدائش ہے تو کبھی موت ہے، کبھی شادی کی بارات ہے تو کبھی جنازہ کندھوں پر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر نشیب و فراز میں ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر یہ دنیا انسانی مزاجوں، صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بار بار مختلف انداز میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زوردار اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی محبت اطاعت رسول میں مضمر ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی انداز ہے، وہ یہ کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرو۔ گرامی قدر سامعین، اگر آپ قرآن مقدس میں غور کریں تو بار بار اللہ کا یہ تاکیدی جملہ آپ کی نظر میں آئے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الحشر۔ اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اسے بلا چو چرا قبول کر لو، اور جس سے تمہیں منع فرما دے اس سے بلا حیل و حجت رک جاؤ۔ آیات کا نزول اگرچہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، بلکہ ایک مقام پر تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سورۃ النساء، کہ جس نے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا گویا اس نے اطاعت خدا کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتا بلکہ بواسطہ پیغمبر اپنے احکامات ہم تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کا ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔
ایک مقام پر تو یہ اعلان فرمایا کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرنے والا دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس بات پر رضامند ہوئے کہ اس کا فیصلہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی چونکہ اس معاملہ میں سچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دعویٰ دلائل وغیرہ سنے اور یہودی کے حق میں آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ منافق کو یہ بات بڑی شاق گزری اور وہ باہر نکل کر کہنے لگا کہ ایک دفعہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ شاید وہ جلال میں آ کر کلمہ گو ہونے کی وجہ سے میری رعایت فرما دے۔ یہودی اس پر بھی راضی ہو گیا اور وہ دونوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری صورت حال رکھ دی۔ دری اسنا یہودی نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ قبل ازیں اس کا فیصلہ آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فرما چکے ہیں۔ فاروق اعظم نے اس منافق سے اس بات کی تصدیق کروائی اور اس کے بعد فوراً گھر اندر تشریف لے گئے اور اپنی فاروقی تلوار لے کر باہر تشریف لائے اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا ہاکذا اقضی علی من لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، کہ جس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا احترام نہیں، اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ بعد ازاں اس منافق کے رشتہ داروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتل کا دعویٰ دائر کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض جلال میں آ کر ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب و غریب واقعہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے جواب دعویٰ طلب فرمایا کہ ایک مسلم یعنی ایک کلمہ گو کو آپ نے خواہ مخواہ کیوں قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جواب دینا ہی چاہتے تھے، لب کھولنا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل امی وہی لے کر حاضر ہو گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی فیصلے سے سرتابی کرنے والا، دل و جان سے اسے ٹھکرانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یہی حقیقت اس انداز میں بیان فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورۃ الاحزاب۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر وہ اپنے معاملہ میں کسی قسم کا اختیار رکھے۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا اور پیغام نکاح بھیجا۔ چونکہ سیدہ زینب کی خاندانی حیثیت حضرت زید کے مقابلہ میں انتہائی بلند تھی، اس لیے انہوں نے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش نے اس میسج کو قبول کرنے میں کچھ نرمی سے کام لیا، سستی سے کام لیا، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کو تنبیہ فرما دی کہ کسی بھی ایماندار کے لیے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اپنا اختیار، اپنی مرضی، اپنی انا ختم کرنا ہوگی۔ کرامی قدر سامعین، اللہ پاک نے
جس طرح قرآن مقدس میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم دیا ہے، اسی طرح آپ کی نافرمانی سے بھی سخت ڈرایا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورۃ الاحزاب، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی اور ضلالت کا شکار ہے، یعنی اس کے گمراہ ہونے میں کسی قسم کا شک و ابہام نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، سورۃ الجن، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب عورتوں سے بیعت لی تو بحکم خداوندی ان کے سامنے 6 شرائط رکھی کہ اگر ان 6 شرائط پر کاربند ہونے کا وعدہ کرتی ہو تو بیعت قبول ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، سورۃ الممتحنہ، کہ کسی معاملہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی اور اطاعت مصطفیٰ کا قیمتی ہار اپنے گلے سے نہ اتاریں گی۔ احادیث مبارکہ میں بھی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مختلف انداز میں دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات اور جذبات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں خواہش کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی دل میں جب تک اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جذبہ نہ ہو، خواہشات کی باغ ڈور دین مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، مشکات۔ بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے، بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور برے ہیں وہ کام جو نئے نئے گھڑے جائیں، یعنی بدعات و رسومات۔ اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدا اور سیرت کا بدعت سے تقابل کر کے واضح کر دیا کہ آپ کی سنت و سیرت کے خلاف جو بھی کام ہوگا اور اسے نیکی سمجھا جائے گا وہ بدعت اور گمراہی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنت نبیہ، او کما قال، لوگو میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ ایک اور موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، مستدرک، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی داڑھوں سے محکم طور پر اس کو قابو رکھو۔ ایک اور موقع پر فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، مشکات وغیرہ۔ کسی زائل شدہ مٹی ہوئی سنت کو اگر کوئی زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام نے بعض ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے معمولات پوچھے تاکہ ہم بھی آپ کی پیروی کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ازواج مطہرات نے جب رات کے معمولات بتائے تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا، کأنہم تقالوہا، پھر خود ہی اس کا جواب دل میں سوچا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں،
मासूम हैं, उनसे हमारी क्या निस्बत, इसलिए हमें तो उनसे भी ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। फिर एक कहने लगा अम्मा अना फ़उसल्ली लैला अबदा, मैं हमेशा के लिए सारी रात इबादत करूँगा, नींद को इबादत के लिए कुर्बान कर दूँगा। दूसरा बोला व अना असूमुद्दहर अबदा वला उफ्तिर, मैं हमेशा के लिए रोज़ा रखा करूँगा, कभी नागा ना करूँगा। तीसरा बोला व अना आतज़िलुन्निसा फला अतज़व्वजु अबदा, मैं हमेशा औरतों से अलहदगी इख्तियार करूँगा, यानी कभी शादी ना करूँगा कि अहल अयाल की फ़िक्र पड़े, यानी अहलो अयाल की फ़िक्र से आज़ाद होकर यकसुई से दिन रात इबादत में मशगूल रहूँगा। जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बाबत पता चला तो आपने तीनों को बुलाया और तब्बीह फरमाई और नागवारी का इजहार किया और फरमाया वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह व अतकाकुम लहू लाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु व उसल्ली व अरकुदु व अतज़व्वजु निसा, मुझे अल्लाह की कसम है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला हूँ, लेकिन मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और नागा भी करता हूँ, रात को नमाज भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ, शादियाँ भी कर रखी हैं। फिर इरशाद फरमाया फमर रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हट गया उसका रिश्ता मुझसे कट गया। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गौर फरमाएं इन सहाबा के दिलों में कितना खुलूस था, कितना तक़वा था, इबादत इलाही का कितना सच्चा जज्बा था, मगर आपने तसरीफ़ फरमा दी कि जो इताअत मुस्तफ़ा से हट गया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलावा अज़ी आप ये भी जानते हैं कि आपकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत रसूल नहीं तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। आजकल का माहौल देखें, शादी, खुशी, गमी, इबादत वग़ैरह, हर एक में हमने बिदआत को दाखिल कर दिया है और इताअत मुस्तफ़ा से मुँह मोड़ा, रसूमात पर अमल करके इताअत मुस्तफ़ा से मुँह मोड़ा। लिहाजा ईमान तब होगा जब इताअत मुस्तफ़ा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेयार भी कायम फरमा दिया, मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी, मेरे साथ उसी की मोहब्बत है जो मेरी इताअत करता है। इताअत मुस्तफ़ा से रूह गर्दानी करने वाला मोहब्बत का जितना दावा करे झूठा है, सरासर फरेब है। इसलिए इताअत रसूल मोहब्बत के लिए भी ज़रूरी है। अतासिर रसूला व अंत तुज़हिरु हुब्बा हाज़ा लउम्री फिल क़ियास बदीउ लौ कुन्त फ़ी हुब्बी सादिक़न लअताअतहु फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ। क्या तू अल्लाह के पैगम्बर की नाफरमानी भी करता है और आपकी मोहब्बत का दम भी भरता है? मुझे मेरी ज़िंदगी की कसम, ये सरासर अजीब बात है। यानी जो मुहिब होता है वो तो जिससे मोहब्बत करते है उसकी इताअत करता है, तो इताअत रसूल के बग़ैर मोहब्बत का दावा मुनाफ़क़त पर है। सच्ची मोहब्बत की दलील इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ग्रामी क़द्र सामीन, सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और मुहिब थे, इसलिए उन्होंने ये हकीकत अच्छी तरह समझ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया था और हमारे लिए इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल और लाजवाल नमूने कायम कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना तैयबा के क़ुर्ब जवार में तशरीफ़ ले गए। आपने एक नया तामीर शुदा बंगला देखा और सहाबा से पूछा कि ये किसका है? उन्होंने बताया कि फ़ुला अंसारी का है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, खामोश हो गए। कई दिनों के बाद वही अंसारी साहबी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने पहले जैसा इल्तिफ़ात ना फरमाया। वो सख्त परेशान हुए कि पता नहीं मुझसे क्यों एराज़ फरमा रहे हैं। दीगर साहबा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें तो इतना मालूम है कि अगले दिन तुम्हारा बंगला देखकर पूछा था ये किसका है, हमने तेरा नाम बताया तो बजाय इजहार मसरत के खामोशी इख्तियार फरमाई। अंसारी सहाबी ये बात सुनकर हकीकत तक पहुँच गए, फ़ौरन उठे और कुदाल लेकर अपने खूबसूरत बंगला को ज़मी बोस कर दिया
کہ جو بنگلہ اور مکان میرے اور میرے محبوب کے درمیان دوری کا باعث بنے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کئی دنوں کے بعد آپ کا اس طرف سے دوبارہ گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ بنگلہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ وہ خوبصورت بنگلہ کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی بے التفاتی اور اعراض کی وجہ سے اس انصاری نے وہ توڑ پھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت کے آثار نمایاں ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے سوائے اس کے جو ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ہو۔ گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنگلہ گرانے کا واضح حکم نہیں دیا تھا، صرف ناگواری کا اثر رخ انور پر ظاہر ہوا تھا۔ اس خفیف اشارہ پر بھی اس صحابی نے کس طرح اطاعت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفد کو لے کر شاہ ایران کسریٰ اس کی دعوت پر اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ کسریٰ نے انہیں مرعوب کرنے کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ اس دعوت میں ایران کے تمام وزراء امراء موجود تھے اور سب کی نظریں مسلمانوں کے سفیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگی ہوئی تھی اور وہ ان کی سادگی اور وقار پر حیران ہو رہے تھے۔ خدا کی قدرت، کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانے کا کچھ حصہ گر گیا اور آپ کو رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا کہ اگر نوالا گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ اللہ نے رزق کے کس حصہ میں برکت رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا، اس کو جھاڑا اور کھانے لگے۔ آپ کے پاس بیٹھے آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو کوہنی ماری کہ کیا حرکت کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو؟ یہ دنیا کی متمدن اور مہذب ترین سلطنت کے بادشاہ کسریٰ کا دربار ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثر لیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت و حمیت اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جذبہ دیکھیے، فوراً بآواز بلند فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ بِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دوں؟ لقمہ گر جائے تو اٹھا کر جھاڑ کر کھا لینا میرے نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ یہ میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں، میں اطاعت مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطاب کسی شخص سے فرمایا، اجلس، بیٹھ جا۔ اس ہی لمحے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک قدم اندر تھا اور ایک باہر۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا، عبداللہ تم وہاں جوتیوں والی جگہ پر کیوں بیٹھے ہو؟ جواباً عرض کیا کہ آپ کی آواز میرے کان میں پڑی، اجلس۔ میں فوراً بیٹھ گیا، میں نے اپنے لیے حکم سمجھا اور میں نے کہا کہ اطاعت مصطفیٰ میں دیر نہ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، وہ میں نے تو کسی اور کو حکم دیا تھا، تجھے تو نہیں کہا تھا۔ اسی طرح سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مشرکین کے ساتھ مذاکرات کے لیے مکہ روانہ فرمایا۔ آپ نے وہاں اپنے بھائی کے پاس قیام کیا۔ جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہ بند سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر تھا۔ ان کے بھائی نے یہ حالت دیکھ کر مشورہ دیا کہ عرب کے لوگ تہ بند نیچے لٹکانے والے کو معزز سمجھتے ہیں، آپ بھی تہ بند نیچا کر لیں، ورنہ یہ لوگ آپ کو عزت و وقت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت مصطفیٰ کے جذبے سے سرشار ہو کر نفی میں جواب دیا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاکذا عذرت و صاحبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب کے تہ بند باندھنے کا طریقہ یہی ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، میری عزت بنے یا نہ بنے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اطاعت مصطفیٰ سے انحراف نہیں کر سکتا۔
گرامی قدر سامعین، ایسے واقعات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہماری شکست، ناکامی کی وجہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی ہے۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مقدس کی آیات اور احادیث سے اس بات یعنی اطاعت مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عظیم دولت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اس کی وجہ سے یحببکم اللہ، اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی جو صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بن گیا وہ گویا اللہ کا محبوب بن گیا۔ در حقیقت محبت الہی کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس لیے صرف اطاعت مصطفیٰ کا نعرہ لگانا، دعویٰ کرنا، اس سے آدمی مطیع نہیں بن جاتا۔ صرف کہنے سے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں اطاعت کرتا ہوں، صرف کہنے سے نہیں، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق قرآن مقدس اور اللہ کے نبی سے کتنا وابستہ ہے۔ اس لیے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، اس سے روگردانی یہ کفر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں کہ اللہ ہمیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔